نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. میرے نہایت واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان بھائیوں اور دوستوں، آج کے انجمن میں مجھے عنوان یہ دیا گیا میں اکابر علماء دیوبند کی علمی خدمات پر لب کشائی کروں. اللہ شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء دیوبند کی علمی خدمات کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اکابر علماء دیوبند کی علمی خدمات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، میں سب سے پہلے اس مرکز، اس ادارہ، اس گلشن کا تعارف آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جہاں سے میرے اکابر، میرے اساتذہ نے علم و عمل، اخلاص، صداقت، ریاضت، لیاقت، ذہانت، شرافت، عدالت کا علم لیا اور پورے جہاں کے اندر پھیلا دیا. جہاں سے میرے اساتذہ، میرے اکابر نے علم کی خوشبو لی اور پورے جہاں کو معطر کر دیا. ہاں، میری مراد دارالعلوم دیوبند ہے. بھائیو، دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند دو چیزیں ہیں، ایک دارالعلوم دیوبند کی ذات، ایک دارالعلوم میں پڑھائے جانے والے علوم. میں نے کہا ہاں ذات کی نسبت بھی بے مثال، علوم کی نسبت بھی بے مثال. میں ذات کی نسبت کو پیش کر کے اپنے اکابر علماء دیوبند کی علمی خدمات کی طرف آنا چاہتا ہوں. توجہ رکھنا، ذات کی نسبت کتنی بڑی ہے. دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، بدعت و رسومات میں مبتلا انسان تھا. ہاں جناب والا، ہر طرف گمراہی کا ڈیرا تھا، اسلام برائے نام تھا، مذہب بدنام تھا، ہر غلط کام تھا، عقیدہ خام تھا، انگریز کے حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی. بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مالدار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، قرآن جلائے جا رہے تھے، اسلام کے نقشے بجائے جا رہے تھے. پھر جناب والا قدرت الہی سے فیصلہ ہوا اور قانون قدرت بھی یہی ہے، خزاں کے بعد بہار لازم ہے، رات کے بعد صبح کا سویرا لازم ہے. پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا کے اندر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اسی کو تو شاعر یوں کہتا ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی رودات یہاں. میں نے کہا یہ میرا مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے. بنیاد رکھنے والی کون سی ہستی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ خود اندازہ کیجئے اس مدرسے کی بنیاد میرے آقا رکھی، اس کی برکات کیا ہوں گی، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی. توجہ رکھنا، اللہ نے علم اپنے حبیب کو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم صحابہ کو دیا. امام مسعود فرماتے ہیں میں صحابہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، میں نے صحابہ کو قریب سے دیکھا، میں نے صحابہ کے علم سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اگر تمام صحابہ کے علم کو جمع کیا جائے مجھے 6 صحابہ کے اندر وہ نظر آتا ہے. وہ 6 صحابہ کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو الدرداء. فرمایا سارے صحابہ کے علم کو جمع کرو، 6 صحابہ نچوڑ ہے. پھر فرمایا 6 کے نچوڑ کو نکالو، 2 صحابہ ہیں. وہ 2 صحابہ کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ ابن مسعود. میں آپ سے کہتا ہوں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ 2 صحابہ تمہیں کہاں ملیں گے؟ میں کہتا ہوں ہاں مکہ میں نہیں ملیں گے، مدینے میں نہیں ملیں گے، یہ 2 صحابہ تمہیں کوفہ میں ملیں گے. میں نے کہا جناب والا ایک بات اور سنتا جا. میرے حبیب نے فرمایا انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں. میں نے کہا وہ بیوقوف ہے، وہ عقل کا اندھا ہے. ہاں جناب والا جو شہر تو مانے لیکن بنیاد نہ مانے، شہر تو مانے لیکن دیوار نہ مانے، شہر تو مانے لیکن چھت نہ مانے، شہر تو مانے لیکن دروازہ نہ مانے. ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم منفی نہیں ہیں. بنیاد بھی مانتے ہیں، دیوار بھی مانتے ہیں، چھت بھی مانتے ہیں، دروازہ بھی مانتے ہیں. انا مدینہ العلم، ابو بکر اساسها، عمر جدارها، عثمان سقفها، علی بابها. میں نے کہا ہاں یہ بات اپنی جگہ پر، انا مدینہ العلم، لیکن اس علم کا دروازہ مجھے کوفہ میں نظر آتا ہے. پھر میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ مجھے کوفہ میں نظر آتے ہیں. میں نے کہا ہاں اگر ذات کو دیکھو گے دارالعلوم دیوبند کی ذات بھی بے مثال نظر آئے گی، علم کو دیکھو گے علم کی نسبت بھی بے مثال نظر آئے گی. میں 5 خدمات آپ حضرات کے سامنے اشارتاً عرض کرتا ہوں. نمبر 1 قرآن پاک کے حوالے سے
سے, نمبر 2 حدیث پاک کے حوالے سے, نمبر 3 سنت رسول کے حوالے سے, نمبر 4 اجماع اور مسائل کے حوالے سے, نمبر 5 ادیان باطلہ کے حوالے سے. میرے بھائی توجہ رکھنا, سب سے پہلے قرآن ہے, قرآن کے الفاظ ہے, قرآن کی معانی ہے. اگر تو الفاظ قرآن کی بات کرے تو یہ ہندوستان جہاں کفر کا طوفان تھا, یہاں دارالعلوم دیوبند آیا ہے. پھر دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. 12,000 سے لے کر 30,000 تک مدارس موجود ہیں, جن میں 35 لاکھ بچے حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں. میں نے کہا آگے چلے, اگر معانی کی بات آئے گی تو ترجمہ لکھنے والے حضرت شیخ الہند ہے, جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا, جو دیوبندی ہے. آگے چلیے, اگر تفسیر کی دنیا میں آئے گا تو تفسیر لکھنے والے, بیان القرآن 3 جلدوں میں لکھنے والے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے. میں نے کہا اس سے بھی آگے چلے, اگر بیان القرآن 3 جلدوں میں لکھا ہے, لکھنے والا دیوبندی ہے. اگر انوار البیان 8 جلدوں میں لکھا ہے تو لکھنے والا دیوبندی ہے. اگر ہدایت القرآن 8 جلدوں میں لکھا ہے تو لکھنے والا مفتی سعید دیوبندی ہے. اس سے بھی آگے چلے, اگر قرآن کریم کی تفسیر فیض المنان لکھی ہے تو لکھنے والا مفتی فیض الوحید دیوبندی ہے. میں نے کہا ہاں, اگر بیضاوی کا حاشیہ لکھا ہے لکھنے والا دیوبندی ہے. اگر ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا ہے تو لکھنے والا دیوبندی ہے. میں نے کہا ہاں, مجھے کہنے دے, اگر قرآن کے الفاظ ہو, قرآن کی معانی ہو, علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بے شک. اس سے آگے چلے, حدیث مبارک دیکھتے ہیں. اگر بخاری شریف کی شرح فیض الباری لکھی ہے تو لکھنے والے سید علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی ہے. اگر عمدۃ القاری لکھی ہے تو لکھنے والے دیوبندی ہے. اگر بخاری شریف پر حاشیہ لکھا ہے تو لکھنے والے دیوبندی ہے. ہاں, اگر ابن ماجہ کے حاشیہ لکھا ہے تو لکھنے والے دیوبندی ہے. پھر مجھے کہنے دینا, میدان قرآن کا ہو دیوبند کی مثال نہیں, میدان حدیث کا ہو دیوبند کی مثال نہیں, میدان سنت کا ہو تو دیوبند کی مثال نہیں. میں ساری باتیں چھوڑ کر آخری بات عرض کرتا ہوں, ادیان باطلہ پر علماء دیوبند کی علمی خدمات کیا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, منکرین حدیث اگر میدان میں آئے ہیں تو علمی میدان سجا کر مقابلہ کرنے والے مولانا حبیب الرحمن اعظمی دیوبندی ہے, مولانا مناظر احسن گیلانی دیوبندی ہے. اگر عیسائیت نے میدان سجایا ہے تو علمی میدان سجا کر مقابلہ کرنے والے مولانا ابو المنصور دیوبندی ہے. اگر رافضیت نے سر اٹھایا ہے, جواب دینے والے حضرت گنگوہی ہے. اگر غیر مقلدیت نے سر اٹھایا ہے, جواب دینے والے حضرت گنگوہی ہے. اگر رافضیت نے سر اٹھایا ہے تو جواب دینے والے حضرت گنگوہی ہے, حضرت قاسم ناموتی ہے, حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, یہ سارے دیوبندی ہے. ہاں, اگر مرزا کانی دجال نے سر اٹھایا ہے, ان کو جواب علماء دیوبند نے دیا ہے. یہ دیوبند کا شیوا ہے, یہ دیوبند کا کردار ہے. انشاءاللہ ہم عزم کریں, جب تک انشاءاللہ جب تک دارالعلوم رہے گا ادیان باطلہ کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.